نظم سرائے سے جڑے بہنوں اور بھائیوں، اللہ کرے آپ بعافیت ہوں۔ اس عکس بندی میں ہم آپ کو سعودی عرب کی ایک مشہور جگہ درعیہ کی سیر کروانے لیے جا رہے ہیں۔ سن 2010 سے یہ جگہ عالمی ثقافتی ورثہ کے ذیل میں ہے اور المملکت العربیۃ السعودیہ کے دارالحکومت ریاض سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دراصل یہ موجودہ سعودی حکمرانوں کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے۔ اسی لیے آل سعود نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے جب حجاز کے علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اس کا پایہ تخت اپنے پرکھوں کے علاقے کے قریب بنایا۔ یہ درعیہ کا قصبہ ہے اور 600 سال پرانا ہے۔ یہ ایک فوجی چھاؤنی بھی رہا ہے۔ آل سعود یہاں فوجی تربیت حاصل کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ علاقے کے ملوک تھے۔ اس علاقے کا سردار محمد بن سعود تھا۔ اسی کے زمانے میں ترک عثمانیوں سے بچنے کے لیے عبد الوہاب نجدی کو درعیہ میں پناہ ملی تھی اور یہیں پر وہابی تحریک نے جنم لیا تھا۔ نظم سرائے کے منتظم جب اس قصبہ کی عکس بندی کے لیے گئے تو کسی سعودی شہزادے کا سرکاری دورہ تھا اور تمام راستے بند تھے۔ تاہم اتنی عکس بندی ضرور ہو گئی کہ ہم اپنے ناظرین کو اس علاقے کی تاریخ کے متعلق کچھ نہ کچھ بتا سکیں۔ ناظرین محترم، درعیہ قصبہ کو سعودی حکومت نے کثیر رقم خرچ کر کے سجایا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے جدید ہوٹل ہیں۔ ہوٹلز تو ہمارے ناظرین نے ایک سے بڑھ کر ایک دیکھے ہوں گے۔ نظم سرائے کا بنیادی مقصد تو عہد گزشتہ کی واقعات کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، یہاں گزرے وقتوں میں تمام گھر پرانے طرز تعمیر کے مطابق مٹی کے بنائے گئے تھے۔ انہیں جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے۔ جدید عمارات کی بیرونی سطح پر مٹی کی لپائی کی گئی ہے اور لالٹینیں لٹکائی گئی ہیں تاکہ جدید میں بھی قدیم طرز تعمیر کی جھلک دکھائی دے۔ مٹی سے بنے پرانے گھروں کو سعودی حکومت کے سیاحتی شعبہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ ان گھروں کو دیکھنے سے عرب ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مٹی کے یہ گھر عرب میں پڑنے والی شدید گرمی کے پس منظر میں عرب لوک دانش کا مظہر ہیں۔ گرمیوں میں جب باہر چلچلاتی دھوپ پڑا کرتی تھی، ان کے اندر کا ماحول پرسکون ہوا کرتا تھا۔ گھروں کا احاطہ وسیع تھا۔ باورچی خانہ اور غسل خانہ گھر کے احاطہ میں الگ سے بنایا جاتا تھا۔ چراغ رکھنے کے لیے دیواروں پر طاق بنائے جاتے تھے۔ برآمدے کے بعض ستون بہت نفاست سے یونانی طرز تعمیر پر بنائے گئے تھے۔ دیواروں پر چھت کے لیے کھجور کے تنے بطور شہتیر استعمال کیے جاتے تھے۔ ان شہتیروں پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال دی جاتی تھی اور لکڑیوں پر کھجور کے پتوں کی چھال بچھا کر مٹی کا لیپ کر دیا جاتا تھا۔ جو گھر اینٹوں یا پتھروں سے بنائے جاتے تھے، ان کی دیواروں پر بھی مٹی کا لیپ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح چھت سے اور دیواروں سے گرمی اندر آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تھا۔ ہر گھر میں کھجور کا ایک درخت ضرور ہوتا تھا۔ سعودی محکمہ آثار قدیمہ نے کئی گھروں میں نشانی کے طور پر کھجور کے لمبے تنے یا ان کا کچھ حصہ رکھوا دیا ہے تاکہ سیاحوں کو پتہ چل سکے کہ اس گھر میں کھجور کا درخت بھی تھا۔ کئی گھروں میں چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں بھی دکھائی دی۔ عین ممکن ہے یہ کوٹھڑیاں غلہ رکھنے کے کام آتی ہوں۔ اگر ان پرانی تعمیرات کا پاکستان میں وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب کی تعمیرات سے موازنہ کیا جائے تو یہ جان کر مسرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی ان دو قدیم تہذیبوں کی عمارات جمالیاتی اور تعمیراتی حسن کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہیں۔ بالخصوص ٹیکسلا میں بدھ عہد میں بنائی گئی پتھروں کی عمارتیں فن تعمیر کا شاہکار تھیں۔ سعودی عرب میں اگرچہ پتھروں سے بنی پرانی عمارات بھی موجود ہیں، مگر یہ سب ان گھڑے پتھروں سے بنائی گئی تھیں اور ان پتھروں کے اوپر مٹی لیپ دی جاتی تھی کہ پتھر تو سورج کی حرارت جذب کر لیتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے کھجوروں کے باغات بھی عربوں کے لیے بہت اہم تھے۔ درعیہ قصبے میں کھجور کے درختوں کے جھنڈ دکھائی دیے، جو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قدیم عہد میں بھی یہاں نخلستان ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، اس قصبہ میں ایک قلعہ بھی تھا۔ یہ قلعہ طریف کہلاتا ہے اور اسے موجودہ سعودی حکمرانوں کے جد نے تعمیر کروایا تھا۔ قلعہ کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ قلعے کی اونچی اونچی دیواریں اس بات کی غماز ہیں کہ یہ قلعہ حفاظتی نقطہ نظر سے بنایا گیا ہوگا۔ قلعہ کے اندر ہی
موجودہ سعودی حکمرانوں کے اشراف رہا کرتے تھے۔ نظم سرائے کے منتظم کو قلعہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، تاہم یہ بتایا گیا کہ اس قلعہ کے اندر ایک مسجد اور مدرسہ بھی تھا۔ مدرسہ میں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان دنوں اس قلعہ کے اندر ایک عجائب گھر تعمیر کر دیا گیا ہے۔ عجائب گھر میں سعودی عرب کی تہذیب و تمدن سے متعلق عہد بعہد نوادرات رکھے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اگلی معلوماتی عکس بندی کے لیے اجازت دیجیے۔ جس بہن بھائی نے تاحال ہمارے ساتھ جڑت اختیار نہیں کی، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیجیے۔ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں گے تو آپ کو ہماری آئندہ آنے والی عکس بندیوں کی اطلاع مل جایا کرے گی۔ اطلاع عرض ہے کہ نظم سرائے کی انتظامیہ نہایت معقول معاوضے پر ٹیکسلا اور اس کے گرد و نواح میں پھیلی بدھ عہد کی باقیات کی سیر کروانے کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ہماری انتظامیہ میں شامل ماہرین آثار قدیمہ ہر جگہ کی مکمل تاریخ سے بھی آگاہی دیتے ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے بہن بھائی اور تعلیمی اداروں کے سربراہان ہم سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0302 530 1041، 0334 954035، 0336 016502۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔